الا للہ الدین الخالص. اور صبر کر کے اس وقت جو دکھایا، صبر کا معنی ضبط نفس. امام حسین نے اپنے آپ کو روک کر رکھا اور ہر حالت میں. استقامت کی کیا بات پوچھتے ہیں، استقامت تو پھر فرمایا استقلال اور استقامت کھڑے ہو گئے. کئی دن ابن زیاد نے اپنے نمائندے بھیجتا رہا امام حسین سے. 2 تاریخ کو تو کربلا میں اتار دیا لا کے. فرمایا کئی دن میٹنگیں چلتی رہیں، بار بار آفر ہوتی رہی کہ آپ یہ عہدہ لے لیں، آپ یہ عہدہ لے لیں. امام حسین نے وہاں پر جو استقامت کا مظاہرہ کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ میں سے کسی پارٹی کا کوئی کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہونا، نون لیگ کا کوئی کتنا مخالف کیوں نہ ہونا، اس کو نواز شریف ملنے آ جائے نا، اس نے ملنا ہی ملنا ہے. عمران خان کو آپ 100 لانتے ڈالیں، یقین جانے ابھی آپ کو وہ بلا لے، آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے 2 منٹ نہیں لگانے وہاں پر پہنچ جانا ہے. آپ یہ کہتے ہیں صبر اس وقت جو امام سید جو شباب اہل جنہ نے کر کے دکھا دیا، ایسا صبر کبھی کوئی آدمی دنیا کے اندر نہیں دکھا سکتا. کئی دن نیگوشیشن ہوتی رہی. وہ جی یزید کو پتہ نہیں تھا، تو آج یزید کو تو ایک بات کی خبر تھی، ایک لمحے کی خبر تھی. باپ اس کو پہلے 5 سال پہلے بتا گیا. خبر کیوں نہیں تھی؟ خبر اس کو 56 ہجری میں ہی ہوگی جب اس کے باپ نے پوری دنیا کے اندر سے بیعت لینی شروع کر دی. اس کو پتہ تھا جاتے ہوئے ابا جس کو بتا گئے کہ 3 آدمی ایسے ہیں، ایک عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی. اس سے فرمایا ان 3 آدمیوں نے تمہیں تنگ کرنا ہے میرے مرنے کے بعد. اور عبداللہ بن عمر کو تو کچھ نہ کہیں، وہ نماز روزے کرنے والا آدمی، حضرت عمر کا بیٹا، وہ لگ ہی رہتا ہے، وہ تسبیحاں پھیرتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں. عبداللہ ابن زبیر سے بچ کے رہی. وہ مکار لومڑی ہے، کیسی چال چل لی تجھے اس نے پاگل بنا دینا ہے. اور چھین لی عبداللہ بن زبیر نے، بعد میں حکومت چھین بھی لی. 10 سال نہیں ان کو بولنے دیا وہاں پر. اور فرمایا رہ گیا حسین ابن علی، اس کے ساتھ ذرا نرمی کا رویہ کریں. وہ ایسا ہے کہ اس کے سینے میں علی کا دل ہے، اس سے جھکنا جھکنا کوئی نہیں. میں تجھے ایک بات بتا دوں، نہ بکنا ہی ہے. اگر بکنا ہوتا تو اس دن بکتا جس دن میرا باپ ابو سفیان علی کے پاس گیا، بھی ابو بکر نے حکومت گھر کی بنا لی ہے، چل میرے ساتھ، میں پورا مدینہ سوار اور پیادوں سے بھر دوں گا فوج سے، ابو بکر سے حکومت چھین لے. حضرت علی نے فرمایا دشمن خدا، جب تو کافر تھا تو اس وقت بھی اسلام کا برا سوچتا تھا، آج تو مسلمان ہوا اب بھی اسلام کا برا سوچتا ہے. علی کے دل میں ایک دن کے لیے بھی حکومت کا لالچ ہوتا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو ٹکنے نہ دیتا، اور حضرت ابو بکر صدیق ٹک بھی نہیں سکتے تھے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں. یہ کیا بات کرتے ہیں ہم سے، اگر آپ حقائق کھلوائیں گے علی کے سامنے تو عمر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. شجاعت اس کی اتنی تھی، اتنی قوت کے ساتھ رکھتے ہوئے قوت اور اپنے آپ کو ضبط میں رکھنا، یہ مردوں کے کارنامے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو رکھ فرمایا شریعت میرے پاؤں کی بیڑی ہے معاویہ، ورنہ اگر میں سیاست کرنے پر آ گیا نا تو میری گرد کو بھی نہیں باندھ سکتا. میں تجھے ایک بات بتا دوں، حسین اس کا پتر ہے. اس نے کہا اس حسین نے مان دی تیری کوئی نہیں بات، اور کام تجھے اس مقام پر لے آنا ہے کہ تو نے حسین کی گردن کاٹنے پر آ جانا، پر بچی ورنہ تیرا تخت ڈول جائے. باپ بتا گیا اس کو، لیکن اس نے بات نہ مانی، باپ کی نصیحت کو بھلا گیا، نشہ ہو گیا اس کو کہ میں حکومت میں آ گیا. اور ابن زیاد عمران حضرت نعمان بن بشیر گورنر ہے کوفہ کا، اور وہ حضرت حسین کے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کر رہا تھا وہاں کی پارٹی کے ساتھ. اسی وقت لوگوں نے خط لکھا، جو اس کی پارٹی یزید کی پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے خط لکھا بھی وہ نعمان بن بشیر صحابی رسول گورنر ہے، وہ نرمی کرتا ہے امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ، اس کو نبی کی حیا ہے، نبی کا پاس ہے، نبی کی شرم ہے. کوئی ایسا بے شرم اور بے غیرت لگا یہاں پر جس کو نبی کی آل کی کوئی حیا نہ رہ جائے. پھر اس نے جا کر اس گورنر بدلا اور ابن زیاد کو بھیج دیا. اور جب وہ آیا ابن زیاد، دنیا جانتی تھی کہ اس کا باپ زیاد پہلے 20 سال حکومت حضرت معاویہ کے دور میں کر چکا تھا. اس کو پتا تھا، جس طرح پرویز لائی کے لڑکے مونس رہے، اس کو پتا تھا باپ اس کا حکمرانی کر چکا ہے. اور گردن اتنی اتاری اس نے امام حضرت علی کے چاہنے والوں کی بھی، یہ تحریک کچل لو، ہر لحاظ سے جیلیں دے دو. آپ کو پتا ہے اس وقت ملک میں کیا حالت ہے، جب تحریکیں کچلنے پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اقتدار والے لوگ، تو کیا طے کیا ہے، کیا شے نہیں وہ استعمال کر جاتے اور کون سا کارڈ نہیں وہ کھیل جاتے. چاہے انہیں مذہب کا کارڈ کھیلنا پڑ جائے، چاہے انہیں سیاست کا کارڈ کھیلنا، مال کا کارڈ کھیلنا پڑ جائے، سیٹ اور عہدے کا کارڈ کھیل جاتے ہیں اور بندے کو پھر وہ پھنسا لیتے ہیں. اسی طرح اس نے آتے ہی سب سے پہلے مال کا اور سرداری کا سب سے پہلے کارڈ کھیلا. سرداروں کو کہا سردار رہو گے اگر حکومت کے وفادار رہو گے، حکومت کے وفادار ہو گئے سردار، ورنہ گردنیں ابھی کٹوا کے پھینک دوں گا. سارے بندوں نے اسی وقت اس کے ہاتھ پر سرداروں نے بیعت کر لی.
دولت سے بڑی دنیا کے اندر کون سی چیز ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بس آپ کی آنکھیں بند ہیں، ورنہ آپ کے اپنے اپنے ملکوں کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور اس وقت اس نے پورے جتنا بھی کوفہ تھا سارا قابو کر لیا، کرفیو لگا دیا پورے کوفہ کے اندر، اور کوئی بندہ نہ کوفے سے باہر جا سکتا نہ کوفے کے اندر آ سکتا ہے، اور کہا جو بندہ بھی باہر نکلتا ہوا ایک محلے کا دوسرے محلے میں گیا اڑا دو۔ کوفہ شہر کوئی یہ تھا کہ وہ بہت بڑا ایسا سٹی تھا جس سٹی کے اندر کراچی جیسا قابو نہیں آ سکتا تھا، اس کی کروڑوں کی آبادی تھی، ہر محلہ قید کر کے رکھ دیا، جتنے امام حسین کے چاہنے والے تھے وہ پکڑ لیے سارے کے سارے، اندر بند کر لیے، مسلم بھی نکیل الگ پکڑ لیا، ان کو قتل کرا دیا امام حسین کے قاصد کو، اور سر کاٹ کاٹ کے سارے یزید کو بھیجتا رہا وہاں پر۔ آپ یہ دیکھیں اس کو لمحے لمحے کی رپورٹنگ ہو رہی تھی، ہے جی وہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں ہوتے تھے، ایران فتح ہو رہا تھا، لمحے لمحے کی رپورٹنگ حضرت عمر لیتے رہے، نہ وہ لیتے رہے ایران کی یہاں تک، یہ تھوڑا سے فاصلے پر وہ نہ لے سکا رپورٹنگ سسٹم تو پوری دنیا میں اس کا چل رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سول سروس سسٹم سے کچھ نہیں پایا، صرف انہوں نے رفع دین پائی اور خواتہ خلف الامام پایا اور اونچی آواز سے آمین پایا، اور یزید یہ چوتھی چیز اس اہل حدیثیت کے منہ پر کالا کا ٹیکا لگ کے پوری دنیا میں چمک رہی ہے۔ یہ صورتحال بن گئی، اور امام حسین کو کہا جہاں ہے وہاں روک دو، اور انٹرنیٹ پہ نقشہ جاری ہو گیا بھی آپ یہ دیکھیں بھی امام حسین کو دکھایا بھی کوفہ بھی نہیں جا رہے، شام بھی نہیں جا رہے، ایک تیسرے راستے کربلا پہ جا رہے۔ کہتے جی یہ کیوں؟ امام حسین اس راستے پر کیوں جائے؟ پہلے تو وہ نقشہ سارا جعلی ہے، میں نے اس نقشے کی اس وقت آج سے 20-25 سال پہلے اس کی تحقیق کی، وہ نقشہ جعلی بنایا ہوا تھا، وہ اصلی نقشہ نکال کے دیکھا تو وہ اور کا اور نکل آیا۔ یہ ان کے نقشوں کی حیثیت ہے، عباسی نے منحوس نے جھوٹے نقشے بنا کر اس کے اندر دکھائے، اور وہ ساری منزلیں میں نے پھر خود گنی، ان کا وایا نکالا بھی کتنے دنوں میں امام حسین وہاں پر پہنچتے ہیں، کہ یہ ایسا ریاضی کا اس نے حساب لگایا بھی جس سے امام حسین کربلا پہنچے ہی نہ، ایسے ایسے حربے کر گئے یہ کام، بچے ایسے ہی ناسبی نہیں ہو رہے۔ وہ عتیق الرحمان علوی ایک مولانا بٹھایا ہوا ہے، سوال جواب ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بھی لوگ، وہ لوگ بیٹھے یہ کام کرتے ہیں، بولنے والے بچوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں، بچے ہیں ان پڑھ، اور وہ ان کی باتیں سن کر ناسبی ہوتے جا رہے ہیں، اور جذباتی ہو کے آ کے فیس بک پہ لڑائیاں کرتے ہیں، دنگے کر رہے ہیں، اور گنڈے بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور گنڈے آپ کے بچے پہلے بھی تھے، اب مزید اور ہو جائیں گے۔ امام سے کچھ بھی نہیں، خط آ گیا اسی وقت، اور اس نے کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے، حر بن یزید یاہی کو کہا، پہلا لشکر حر لے کے آیا اور 1000 کا لشکر، اس سے کہا آپ نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے کہا میں تو جاؤں گا۔ اس نے کہا پھر اچھا میں خط دے کے بھیجتا ہوں اپنے قاصد کو، اور اپنے امیر سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اتنی دیر تک اگر قافلے نے چلنا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نہ کوفہ جائیں اور نہ آپ شام کی طرف جائیں، ایک تیسرا راستہ ہم اختیار کر لیتے درمیان کا، جہاں سے آپ جائیں، بالکل آپ سفر جاری رکھیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، پھر بعد میں چلیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک قاصد آتا ہے ہم سفر جاری رکھتے ہیں۔ بس پھر اگلا قاصد آیا، اس نے کہا جہاں ہے وہی حسین ابن علی کو روک لو، وہاں ادھر رک گئے۔ وہ کربلا کا میدان تھا، آپ نے اس کو پوچھا کون سا میدان؟ فرمایا کربلا۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابے اور نانے نے بتایا تھا کہ کربلا کے اندر جا کر تجھے ڈیری لگانے پر، کربل ویچ حسین نے خون دے کے ذرے ریت دے تارے بنا دیتے۔ آگے ہے وہ کون نبھا کے نانے کے یاد آ گئی ساری بات، ایک ایک بات نبی نے بتائی ہوئی تھی کہ اس طرح سر کٹیں گے، اس طرح تمہارے ساتھ ہوگا، ایک ایک بات بتا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ ادھر آ کے امام حسین رک گئے ہیں، اور وہاں پر پھر انہوں نے امام حسین سے بیعت لینے کی کوشش کی، پر سر داد نہ داد دست در دستے یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین، سر دے دیا ادھر۔ امام حسین نے اپنی جان دے دی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہی دیا بیعت کرنے کے لیے، فرمایا کہ میں لا الہ کا محافظ ہوں، اگر میں بک گیا لا الہ کا محافظ، لا الہ کا قلعہ تو کل گرا اور آج گرا۔ یہ امام حسین کی ایک چھوٹی سی داستان ہے، آپ 20 دفعہ ان چیزوں کو سن چکے ہیں، مگر حسین جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے یہ نکال نہیں سکے۔